پوری دنیا میں اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے کہ ایران کب تک جنگ کرے گا. تو اسرائیل امریکہ کی تو غربت کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ تقریباً 800 سے 900 بلین US ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ نا اپنے دفاع پہ خریدتا ہے, فوج پہ خریدتا ہے, اسلحے پہ خریدتا ہے. اور امریکہ کی تو انڈسٹری کا تعلق بھی اسلحے کے ساتھ ہے. اسرائیل جناب امریکہ سمجھ لیں وہ دونوں ایک بھائی بھائی ہیں, وہاں پیسے ہی پیسہ ہے. تو سارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کب تک جنگ کر سکتا ہے, ایران کے پاس کیپیسٹی ٹو فائٹ کتنی ہے. تو وہ اس کے جواب کے مطابق ایران کا جو پلاننگ ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ایران کس طرح پلان کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ایران نے جو امریکی صدر کی جو خواہش تھی کہ جو امریکہ جو نیا روحانی آیت اللہ آئیں گے وہ میری مرضی سے آئے گا, انہوں نے آیت اللہ خمینی کے صاحبزادے مجتبیٰ کو آیت اللہ لگا کے امریکہ کو سیدھا جواب دے دی کہ بھائی مرضی ساڈی چلے گی, تسی کون ہوندے ہو. تو ایک پہلا میسج تو یہ دیا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اور لمبی جنگ کرنی ہے, یہ پہلا ہے. دوسرا, ایران نے اس وقت کام یہ کیا کہ ان کا جتنا میزائل سسٹم ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہے, تاکہ انہوں نے کہا آپ جتنی مرضی بمباری کریں یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑا ٹائم لگے گا. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی سینٹرلائز پلاننگ چھوڑ دی ہے. پچھلے جب 2025 میں جب ان کی لڑائی ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ, تو ان کو یہ سمجھے کہ امریکہ اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ ختم بھی کر دے تو ہم اس کو بجائے سینٹرلائز جنگ کرنے کے لوکلائز کر دیں. تو انہوں نے لوکل کمانڈر بنا کے ان کو سسٹم دے دیا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ لڑیں, اگر آپ کو سینٹرل کمانڈ سے کمانڈ نہیں آتی پھر بھی آپ لڑتے رہیں. تو یہ ان کا دوسری اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے پچھلی وار سے سیکھی ہے. اب تیسری چیز جو بہت اہم ہے اس وار میں, وہ یہ بتایا گیا کہ 40-50 ایسے مقامات ہیں اسرائیل کے جہاں پہ انہوں نے میزائل پھینکے جو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. تو ایک تو انہوں نے پہلے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ GPS امریکی سسٹم تھا, اب یہ چائنا کے سسٹم کو سیٹلائٹ کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا نشانہ جو ہے نا پہلے سے بہت بہتر ہے. مگر جو اصل کام کر رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایران نے جو 2025 کی جنگ سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اسرائیل پہ ایک دم جو بڑے بڑے میزائل کے حملے کیے, ڈھیر سارے لاتعداد میزائل مارنے شروع کر دی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ ان کو یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ ہمارے پاس جو سستے میزائل ہیں جو 10 15 20 25 ہزار ڈالر ہیں وہ ہم ایک ایک چھوڑتے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, جو ایرانی پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح چھوٹے سستے میزائل بیچیں گے تو اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ڈیفنس کے لیے اپنی دنیا کا مہنگا ترین سسٹم ایکٹیو کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پہ کئی جو ان کے میزائل ہیں ان کی قیمت 20-25 ہزار ڈالر سے زیادہ نہیں. اس کے مقابلے کے لیے جو چیز آتی ہے وہ 40 ملین ڈالر کی ہوتی ہے, وہ 10 گنا 20 گنا 25 گنا مہنگے ان کے جو ہتھیار ہیں. تو ایران کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر لمحے نا اسرائیل میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ وہاں پہ ہر وقت میزائل کا حملہ ہوتا رہتا ہے. بجائے پہلے وہ 100 میزائل کٹھے مارتے تھے, 200 میزائل کٹھے مارتے تھے, اب وہ بغیر وقفے کے باری باری ہر منٹ میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ایک میزائل چھوڑ رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 3 ڈیفنس سسٹم ہے, تو ان کو پہلے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے, صرف میزائل ایک آ رہا ہے, پھر دوسرا سسٹم کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے, پھر تیسرے کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے. اور اس کا وجہ کیا ہے, اس سے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے, ان کو ڈیفنس پہ بہت پیسہ لگانا پڑا ہے. اور ایران کے جو میزائل جاتے ہیں وہ ایران سے اسرائیل کے درمیان, اس میں UAE آتا ہے, وہاں پہ امریکن بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کویت آتا ہے, اس میں بحرین آتا ہے, اس میں جارڈن آتا ہے, اردن جس کو بولتے ہیں, اس میں عراق آتا ہے, اس میں قطر آتا ہے. یہاں ہر جگہ امریکن پریزنس ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ 5-6 ممالک ہیں راستے میں, ان سب کے اندر ریڈار سسٹم, ڈرون سسٹم, اینٹی میزائل سسٹم, ڈیفنس سسٹم ایکٹیو رکھنا پڑ رہا ہے. اور اس لیے جب بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیلی تقریباً ایک خرچہ ہے وہ 1 بلین US ڈالر کے برابر آ رہا ہے, 800-900 ارب سے لے کے 1 بلین ڈالر تک وہ چلے جاتے ہیں. تو جو تقریباً پاکستان کے آپ اندازہ لگا لیں, 1 بلین ڈالر ڈے کا مطلب ہے کہ تقریباً 300 ارب روپے روز امریکہ لگا رہا ہے. تو اتنے ایکسپینس بڑھا کے ایران نے اپنا ایکسپینس بہت نیچے لیا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے میزائل مارتے رہتے ہیں تاکہ ہر وقت یہ سسٹم ایکٹیو رہے, امریکہ اور اسرائیل کا سسٹم ایکٹیو رہے, اور ان پہ کاسٹ جو ہے نا, جنگ کی جو قیمت ہے وہ ان کے لیے بڑی بھاری ہو جائے. تو یہ ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے. دوسری ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وار کو ایران ورسز امریکہ اسرائیل کی بجائے ریجنل وار بنا دیا جائے. تو ایک تو وہ میزائل جو استعمال کر رہے ہیں وہ امریکن جو اڈے ہیں ان پہ پھینک دیں, اس کے ساتھ انہوں نے اس وار میں سعودی عرب کو شامل کر لیا, بحرین کو شامل کر لیا, قطر کو شامل کر لیا, UAE کو شامل کر لیا, عراق کو شامل کر لیا, ایک آدھا میزائل آذربائیجان پہ بھی مار دیا, ترکی پہ بھی مار دیا. تو ایران نے بڑا سکسیسفلی اس وار کو ایک
انٹرنیشنل وار بنا دی ہے, ریجنل وار بنا دی ہے. جو تیسری چیز جو انہوں نے کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایران کا سمندر ہے جہاں سے گلف کا سارا تیل نکلتا ہے, 20% دنیا کا تیل نکل رہا ہے, جس میں سعودی عرب شامل ہے, قطر شامل ہے, بحرین شامل ہے, عراق شامل ہے, کویت شامل ہے, ان ممالک کا UAE شامل ہے. ان کا جب تیل جہاں سے نکلتا ہے وہاں پہ سمندر آگے بن جاتا ہے 30 کلومیٹر کا, اور وہاں پہ ناکہ بندی کر دی ایران نے کہا جی, عراق نے یہ خوف ڈال دیا کہ ہم یہاں سے نا تیل نہیں جانے دیں گے. اب یہ تیل جانے دیں یا نہ جانے دیں, اس سے انشورنس کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہی تیل دنیا میں مہنگا ہونا شروع ہو گیا. تو ایران نے بڑی انٹیلیجنٹلی اس کرائسس کو انٹرنیشنل انرجی کرائسس میں بدل دیا. اب ایک تو اس سے تیل مہنگا ہو رہا ہے, تیل مہنگا ہونے سے پوری دنیا کی اکانومی ہل رہی ہے, دنیا پریشان ہو رہی ہے, اور اس سے جو اگلا خوفناک ایسپیکٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ان کیس یہ ناکہ بندی رہتی ہے اور یہ جو گلف ریاستوں کا تیل یہاں سے نہیں نکلتا, تو وہ ایک لمٹ کے بعد ان کے جو تیل کے کنویں ہیں وہ ان پہ کام کرنا چھوڑ دیں گے, ان سے تیل نکالنا بند کر دیں گے. جب تیل وہ باہر بیچیں گے نہیں ہے تو وہ تیل نکالیں گے نہیں, تو کنویں بند ہو جائیں گے. مگر کنویں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ آن کریں اور آف کریں, یوں ہی آپ آف کریں تو سارا تیل بند ہو جائے گا. کئی کنووں کو چلانے کے لیے دوبارہ 1 سال لگے گا, کئیوں کو 6 مہینے لگیں گے, کئیوں کو 1 مہینہ لگے گا. تو ایک لانگر رن کا کرائسس بھی ایران نے آرام کے ساتھ اس میں ڈال دیا. اس کے ساتھ جو اس ریجن کے ملک ہیں جس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے, جنوبی کوریا, یہ میجر جو ان کا تیل ہے وہ اسی روٹ سے جاتا ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو ان ممالک کی اکانومی بھی بری طرح شدید ہٹ ہو سکتی ہے اگر یہ وار لمبی ہوتی ہے اور ان کو تیل یہاں سے نہیں ملتا, تو وہ بھی ایک کرائسس بنتا ہے. تو ایران نے ایک ہی ٹکٹ میں کئی مزے اپنی طرف سے کر دیے ہیں. اور اس کا ایک بڑا لانگر رن ایک اور بھی افیکٹ ہے جو آنا شروع ہو گیا, وہ یہ ہے کہ گلف جو کنٹریز ہیں وہاں پہ کئی, تو قطر میں تو تقریباً 80% لوگ سارے غیر ملکی ہیں, 10-20% لوگ لوکل ہیں. UAE میں بھی جو بہت بڑی میجورٹی ہے وہ دوسرے ملکوں سے آئی ہے, ان میں پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, انڈیا ہے, فلپین ہے, فلسطین ہے, ایجپٹ ہے. تو پوری دنیا سے غریب لوگ یا محنتی لوگ جا کے اپنا پیسہ کماتے ہیں, اس میں برٹش بھی شامل ہے, اس میں اب تو کئی یورپین بھی شامل ہیں. تو وہاں پہ جو امن و امان خراب ہوا ہے, جو ڈسٹربنس ہوئی ہے, جو اگر یہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں یا وہاں کی اکانومی بیٹھتی ہے تو ان کی جو آپ ریمیٹنسز ہیں وہ ختم ہوں گی. پاکستان کے والے سے آپ سن کے حیران رہیں گے کہ پاکستان کو گلف ممالک سے سالانہ $18 بلین آتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ گلف میں باہر یہ جو ریجنل وار بن گئی تو پاکستان تو 4 دن یہ تیل نہیں برداشت کر سکا, تو $18 بلین مائنس ہو گئے. تو پاکستان میں تو قید اور غربت کا ایک بارش ہو جائے گی. تو اس حوالے سے ایران نے 4-5 لیول پہ جا کے اس طرح کی وار کی ہے, جس سے وہ لڑائی جو ہے اسرائیل, امریکہ اور ایران سے بڑھ کے یہ ایک طرح کی منی ورلڈ وار اس نے بنا دی ہے. اور جو پانچویں چیز ہے, ایک جو ایران نے اس جنگ سے 10 دنوں میں یہ اچیو کر لی ہے, وہ جو گلف ممالک کا ایک امیج تھا کہ یہاں پہ سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, پیس ہے, یہ سرمایہ کاری کے لیے ہیونز ہیں, اور دنیا بھر کے جو سرمایہ کار تھے, بلکہ لاسٹ نیوز میں انگلینڈ میں بے شمار بلینر جو تھے وہ انگلینڈ چھوڑ کے دبئی آئے ہیں کہ جی یہ ملک جگہ صحیح ہے, یہاں موسم بھی اچھا ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے, یہاں پہ پیسہ بھی محفوظ ہے, یہاں کے لاز بھی بڑے اچھے ہیں. تو ایران نے وہ بھی ڈسٹرب کر دیا. تو جتنے بھی انویسٹرز ہیں دنیا کے جو دیکھ رہے تھے مڈل ایسٹ کو, UAE کو, قطر کو, بحرین کو, سعودی عرب کو ایز سیف ہیونز, وہ بھی اس نے اڑا کے رکھ دی ہیں. تو یہ جو جنگ ہے اب یہاں پہ یہ سوال سارا یہ ہے کہ ایران کب تک یہ ساری چیزوں کو سسٹین کرتا ہے. تو بظاہر تو ایران کی جو پلاننگز ہے 5-6 جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, آیت اللہ کا شہادت کے بعد اس کے بیٹے کو لے آنا, اور اسرائیل کے لیے یہ پالیسی رکھنا کہ بار بار ہر وقت سستے سے سستے میزائل مارتے رہو تاکہ ان کا مہنگا ترین سسٹم جو ہے نا ہر وقت ایکٹیو رہے, اور ان کی کاسٹ ہمارے سے مقابلے میں 50 گنا زیادہ رہے. جنگ کی اگر ہم $1 میں لڑے ہیں تو یہ $100 میں لڑیں. یہ پالیسی گلف کے سارے ممالک کو ڈسٹرب کر دی ہے, وہاں پہ کام کرنے والے جتنے تارکین وطن ہیں وہ پریشان ہیں. اور سب سے بڑی بات, یہ جو گلف کا ایریا ہے جہاں پہ یہ جنگ ہو رہی ہے, یہ یورپ اور ایشیا, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا اور فار ایشیا کے درمیان کا ملک ہے. تو ساری دنیا کا جو ٹریول ہے
وہ سارا وہاں سے ہو رہا ہے. تو وہاں پہ دبئی میں صرف ایک دن جب وار شروع ہوئی ہے تو 9,000 فلائٹس اے ڈے جو ہے نا وہ فریز ہوئی ہیں, وہ نہیں چلی ہیں. تو ہر وقت دنیا کے ٹریول کا انٹرنیشنل کرائسس بھی آ سکتا ہے, ایئر لائنیں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں, فائنینشلی لاس ہو سکتا ہے. تو ایران نے 10-12 دن میں اپنی مختلف اسٹریٹجی سے ایران اور اسرائیل امریکہ کی اس جنگ کو ریجنل جنگ بنا دی ہے. اس میں عالمی انٹرنیشنل کرائسس پیدا کر دی ہے, ریجنل کرائسس پیدا کر دی ہے, انٹرنیشنل کرائسس انرجی کا بھی پیدا کر دیا. تو یہ اتنی آسان نہیں ہے, باقی آنے والا وقت بتائے گا کہ ایران کتنا سسٹین کرتا ہے اور اس جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے.